اسلامی ریاست میں، مدینہ منورہ کی ریاست میں جو وقت کا حکمران ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور نائب ہے، اور نمبر 3 وہ عوام کے نمائندے کی حیثیت سے اپنی خدمات کو سر انجام دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خود تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھوکے ہیں، اور بھوک کے عالم میں ایک صحابی نے اپنے پیٹ سے چادر کو ہٹایا، پتھر بندھے ہوئے تھے، اللہ اکبر۔ بتایا یہ جا رہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنے بطن مبارک سے چادر ہٹائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اب آپ ذرا منظر دیکھیے کہ بھوک اور پیاس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برداشت فرما رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے ہیں، اور ایک موقع پر جب کوئی ایک چٹان ٹوٹ نہیں پا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر جب کدال ماری تو حدیث میں آتا ہے کہ چنگاریاں نکلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بشارت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قیصر و کسریٰ کی حکومت کو میری امت کو فتح کے ذریعے سے عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو جنگ لڑنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظلم کی سرکوبی کے لیے اسلام میں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ خاص طور پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ اللہ کے رستے میں جنگ کی جائے گی۔ میں صاحب آپ سے جو جس ایک پوائنٹ پر میں بہت زیادہ چاہتی ہوں کہ آپ اس پر غور کریں، ریاست مدینہ کے بننے کے لیے وہ ایک بڑی سٹرگل تھی۔ ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت اس کو جو چیلنجز کا سامنا تھا، صرف بیرونی چیلنجز کا نہیں، اندرونی خطرات بہت سارے لاحق تھے، اس پہ اگر آپ نظر ڈالیں اور کون کون سے امپورٹنٹ سٹرگلز تھے جس سے گزرے اس وقت لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی اہم عنوان پر بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے، اسلامی ریاست یا ریاست مدینہ منورہ کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت اور رسالت پر ہے۔ بے شک۔ جب کبھی ہم بالخصوص اسلامک اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ منورہ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اقتدار اعلیٰ، حاکمیت اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور آپ دیکھیے ہمارے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone۔ تمام مسلمانان پاکستان، پوری دنیا کے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اقتدار اعلیٰ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ نمبر 2، اسلامی ریاست میں، مدینہ منورہ کی ریاست میں جو وقت کا حکمران ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور نائب ہے، اور نمبر 3 وہ عوام کے نمائندے کی حیثیت سے اپنی خدمات کو سر انجام دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر وہاں پر ایک مسجد تعمیر فرمائی ہے جسے مسجد نبوی کے نام سے آج جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مرکز اور سینٹر پوری امت کو عطا فرمایا کہ جہاں آپ اندازہ کیجئے کہ مسجد ایک ایسا خوبصورت معاشرتی ادارے کے طور پر اس کو قائم کیا گیا کہ وہیں پر مجلس مشاورت ہوتی ہے، یعنی گویا کہ آج جسے آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں اس کا جو یعنی باقاعدہ اجلاس ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے۔ فرسٹ ریزیڈینشل یونیورسٹی جسے صفہ کہا جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ہی قائم فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے باقاعدہ تمام تر ایمبیسیڈرز کو روانہ فرمایا کرتے تھے، تمام تر وفود اسی مسجد نبوی کے اندر واپس آیا کرتے تھے، پھر اسی مقام سے فوجوں کی ڈپلائمنٹ کی جاتی تھی۔ تو گویا کہ اگر آپ مسجد کو دیکھیں تو حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ نکاح کا انعقاد مسجد میں کیا کرو۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ مسجد کا قیام ہے۔ دوسری جو بڑی ایکٹیویٹی ہے وہ مواخات کے حوالے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر ریاست میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اب بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 27 غزوات اور 52 سرایہ ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں روانہ کیا۔ اسلام میں جو جنگ کا کانسیپٹ ہے، جب آپ دیکھتے ہیں تو فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب ہمیں جنیوا کنونشنز کے تحت انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا دیا جا رہا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور اپنی غزوات اور سیرت کی روشنی میں جنگوں کے آداب، کہ جنگ کیوں لڑی جائے گی، جنگ کیسے لڑی جائے گی، اس کے کیا مقاصد ہیں، ایٹیکیٹس آف وار کیا ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1400 سال پہلے ہمیں عطا فرما دی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو جنگ لڑنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظلم کی سرکوبی کے لیے اسلام میں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا. خاص طور پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ اللہ کے رستے میں جنگ کی جائے گی. جنگ کرنے کا مقصد فساد فی الارض، بم دھماکے کرنا، معصوم لوگوں کا قتل عام کرنا، یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ جنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے رستے میں اعلائے کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کی جائے. جبرن کسی کو اسلام کی طرف لے کر آنا، دیکھیے ایگزیکٹلی اسلام کے اندر تو اس کا کسی بھی صورت میں کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایمان تو نام ہی دل سے تصدیق کرنے کا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جبر کے ساتھ اگر کسی کو کلمہ پڑھایا جائے تو قرآن مجید میں خود یہ بات ذکر ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اور ہمارے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر بھی کسی بھی طور پر فورس کنورژن کا کوئی واقعہ ہمیں نہیں ملتا. میں بات کر رہا تھا جہاد اور غزوات کے حوالے سے، تو جو چیلنجز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بالخصوص ریاست مدینہ منورہ میں پیش آئے، ایک طرف تو نفاق کا معاملہ تھا کہ جن لوگوں نے معاہدے کر لیے ہیں وہ اندرونی طور پر نفاق کی صورت میں سامنے کھڑے ہوتے ہیں. سامنے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لیکن دل میں ان کے نفاق موجود ہے. ایسا ہی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جب ریاست مدینہ منورہ پر باہر سے حملہ ہوتا ہے، اور اس زمانے کی رومن امپائر ہے، دوسری طرف پرشین امپائر ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے معاہدے فرمائے ہیں، اور معاہدے کرنے کے ساتھ ساتھ جو مشرکین مکہ ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد آپ دیکھیے کہ کس طرح سے غزوہ خیبر ہوتا ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ جو خاص طور پر جنگی حکمت عملی ہے، تو پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ ان کے ساتھ جنگ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ میں عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، راہبوں کو اور جو مذہبی شخصیات ہیں انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، بازاروں پر مذہبی عبادت خانوں پر حملہ نہیں کیا جائے گا. یہ وہ جنگی آداب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے. غزوہ احزاب کے بارے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے موقع پر پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے. احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کہتے ہیں گروہوں کو. تو تمام تر مشرکین مکہ نے اپنے الائز کو جب ملا کر مکہ مکرمہ پر حملہ کیا ہے، تو آپ قربان جائیں، ہماری روحیں، ہمارے مال و اسباب، ہمارے والدین، ہمارا سب کچھ حضور علیہ السلام کے نام مبارک پر قربان ہو، جب تمام تر مشرکین نے مل کر مکہ مکرمہ پر حملہ کیا ہے اور منافقین نے ان مشرکین کی مدد کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے ہیں، اور اس مقام پر ایک چٹان آ گئی، صحابہ سے وہ چٹان ٹوٹ نہیں پا رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خود تشریف لے گئے. صحابہ کرام بھوکے ہیں، اور بھوک کے عالم میں ایک صحابی نے اپنے پیٹ سے چادر کو ہٹایا، پتھر بندھے ہوئے تھے. بتایا یہ جا رہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم بھوکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنے بطن مبارک سے چادر ہٹائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پتھر باندھے ہوئے تھے. اب آپ ذرا منظر دیکھیے کہ بھوک اور پیاس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برداشت فرما رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے ہیں، اور ایک موقع پر جب کوئی ایک چٹان ٹوٹ نہیں پا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر جب کدال ماری تو حدیث میں آتا ہے کہ چنگاریاں نکلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بشارت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قیصر و کسریٰ کی حکومت کو میری امت کو فتح کے ذریعے سے عطا فرمائے گا. اور اس موقع پر اللہ نے قرآن مجید کی وہ آیت نازل فرمائی جو ہم ہمیشہ سے سر تسلیم خم کر کے پڑھتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تو یہ وہ پس منظر ہے کہ آپ علیہ السلام کے بطن مبارک پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، صحابہ کے ساتھ بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں اور خندق کھود رہے ہیں. ایک عملی ایگزامپل سیٹ کی گئی ہے. آپ دیکھیں جنگ کے موقع پر جنگ کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے. اور پھر اس میں جو ایک عظیم واقعہ رونما ہوا کہ جب خندق کھودی گئی تو ایک بہت لمبا تڑنگا ایک کافر تھا جس کو عمر بن عبد ود کہا جاتا ہے، اس نے چھلانگ لگائی اور خندق سے اس طرف آ گیا، اور اس نے کہا للکارا کہ کون ہے
جو مسلمانوں سے آگے بڑھ کر میرا مقابلہ کرے. ایک صحابی اٹھنے لگے تو حضور علیہ السلام نے ان کو روک دیا. اور قریش میں بڑا لیتھل ان کو مانا جاتا تھا, کوئی مقابلہ کرنے کو تیار پھر نہیں ایک اور ہوتا. صحابی کھڑے ہوئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی روکا, اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ واہ. کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. کیا بات. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص پر وار کیا ہے تو اس نے سر پر لوہے کا خوت پہنا ہوا تھا, جسم پر زرہ تھی. جب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر وار کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی تلوار مبارک اس نے اس کے خوت کو کاٹا, اس کے سر کو قلم کیا, اس کی زرہ کو کاٹا, اللہ اکبر. اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو اللہ گئے. اکبر. اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جب غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرما دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ہواؤں کے ذریعے سے مدد کی واہ. اور ایک ایسا لشکر نازل فرمایا کہ جس کو لوگ نہیں دیکھ رہے تھے, اور صحابہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس غیبی مدد کے ذریعے سے مسلمانوں کو فتح ہوا. کیا بات ہے.